بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا اصول فقہ کا تیسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل جو ہم نے ڈسکشنز کی تھی ان میں سے ایک اہم ڈسکشن یہ تھی کہ حکم کی تعریف میں، ڈیفینیشن میں اصولیین کا اور فقہاء کا اختلاف ہے۔ اصولیین یہ کہتے ہیں کہ اصل اللہ کا جو حکم ہے وہ عبارت ہے، ٹیکسٹ ہے، متن ہے شریعت کا۔ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جو اس متن سے ہم نے سمجھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے۔ اسی سے پھر ہم نے آگے مزید فردر یہ گفتگو کی تھی کہ شریعت اور فقہ کا فرق ہم نے واضح کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ شریعت کو اور فقہ کو برابر سمجھ لیا گیا، جو کہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ جو ہے وہ شریعت کا فہم ہے، وہ فہم شریعت ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ ما انزل اللہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا وہ شریعت ہے، اور وہ عربی متن ہے، عربک ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا بھی اور سنت کا بھی۔ جو فقیہ، مفسر، مجتہد اور محدث اس کا فہم ہے اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی مراد کو وہ پہنچ جاتا ہے، کبھی وہ نہیں پہنچ پاتا، تو جب پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، نہ پہنچ پائے تو پھر بھی 1 گنا اجر ہے۔ دوسری ایکسٹریم ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ لوگ ہیں جو شریعت اور فقہ کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دوسرے کا غیر ہیں، ایک دوسرے کا متضاد ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ کوئی تھرڈ سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہم نے شروع ہی بات یہاں سے کی تھی کہ اصول فقہ سے مراد کتاب و سنت کی فقہ کے اصول ہیں، کتاب و سنت کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے اصول ہیں، ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات۔ تو یہ اہم نقطہ تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ دوام جو ہے یہ شریعت کا خاصہ ہے، یہ فقہ کا خاصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجتہدین آتے رہیں گے، فقہاء آتے رہیں گے، مفتیان، علماء پیدا ہوتے رہیں گے، وہ اپنے اپنے دور میں عوام الناس کی رہنمائی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب و سنت کا جو فہم ہوگا وہ خود بھی اس پہ عمل کریں گے، اور جو لوگ ان سے پوچھیں گے وہ بھی ان کے فہم پہ ہی عمل کریں گے۔ تو دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا فہم غیر شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو غیر شریعت قرار نہیں دیا، لیکن فہم میں اور اصل متن میں فرق رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اور قرآن کا ترجمہ برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فہم شریعت کو بھی شریعت کہہ دیں گے، شریعت کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی شریعت کہہ دیں گے، تو پھر آپ کے جو اردو میں 70 ترجمے ہیں یہ سب جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہی ہے، ترجمے 70 ہو سکتے ہیں، قرآن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ترجموں میں اختلاف بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس لیے اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تو مباحث حکم میں ہم بحث پڑھ رہے تھے حکم کی، ٹھیک ہے۔ تو حکم میں ہم نے 2 بڑی قسمیں کی، ایک تو ہم نے کہا تکلیفی، اور دوسرا ہم نے کہا حکم وضعی، ٹھیک ہے۔ تو حکم تکلیفی میں ہم نے، اب ہم اس میں تقسیم میں نہیں جاتے جو جمہور کی اور فقہا کی ہے، کہ جمہور نے 5 قسمیں کی اور احناف نے جو ہے وہ 7 قسمیں کی ہیں، وہ ہم نے کل ڈسکس کر لی۔ ہم سیدھا جاتے ہیں 5 قسموں کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو 5 قسموں میں سب سے پہلے کیا تھا؟ فرض یا واجب، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ نہیں، جس کا حکم دیا گیا ہو، ہاں، مستحب، یا ہم نے کہا تھا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مندوب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا تھا؟ مباح، پھر کیا تھا؟ حرام، جس سے منع کیا، اور پھر کیا تھا؟ مکروہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرض کی تقسیم کی طرف، تھوڑا ہم اس کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض جو ہے اس کی آگے 4 تقسیمیں ہیں، 4 تقسیمیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، زمانہ ادائیگی، یعنی جس زمانے میں اس کی ادائیگی ہوگی، وقت کے اعتبار سے، ٹائم کے پہلو سے، ٹھیک ہے۔ تو زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے فرض کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک فرض ہے جس کو ہم مطلق کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو مقید ہے۔ مطلق وہ فرض ہے کہ جس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے،
وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلق اطلاق سے ہے نا. جیسے کون سا فرض آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے؟ اذکار فرض تو نہیں ہے. زکوٰۃ کی بھی تو پابندی ہے، سال بعد ہے. وہ روزے جو رمضان میں آپ سے رہ گئے ہوں، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے لیے اب وقت کی پابندی نہیں ہے. وہ روزے جو آپ سے رمضان میں رہ گئے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو اب یہ نہیں کہا گیا کہ اگلے مہینے رکھ لو یا اس سے اگلے مہینے رکھ لو. اگرچہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ اگلے سال سے پہلے رکھ لو، لیکن یہ ان کی ایک رائے ہے، ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اگلے سال سے پہلے رکھ لو. ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ اگلے سال سے پہلے رکھ لو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو قضا روزے جو ہے نا، قضا روزے جو ہے یہ ایسا فرض ہے تو فرض، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. آپ جلد رکھ لیں گے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اگر ایسے ہی چلا جائے گا تو اس کے ذمے ایک فرض باقی رہ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ اگر کسی کے ذمے روزے باقی ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء اس کے بدلے میں روزے رکھیں، تو رکھے جا سکتے ہیں. مطلب وہ فرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی کر کے جائے. دوسرا کیا ہے؟ مقید میں پھر آگے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو ہم موسع کہتے ہیں، موسع یعنی وہ فرض کہ جس کا وقت کھلا ہے، توسیع سے. موسع باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ بنے گا نا، جس کے لیے وقت کھلا رکھا گیا ہے. مثال کے طور پہ کون سا؟ نمازوں کا فرض، یعنی فرض کی ادائیگی کے لیے جتنا وقت چاہیے، ٹھیک ہے، فرض کو پریکٹیکلی ادا کرنے کے لیے جتنا ٹائم چاہیے وہ وقت اس سے زیادہ کھلا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے، کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ 10 منٹ میں ادا ہو جائے گی، 20 منٹ میں ادا ہو جائے گی، لیکن ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ زوال سے لے کے جب تک کہ سایہ 1 گنا ہو جائے. تو وقت میں وسعت ہے. اس کو حنفیہ کے ہاں ظرف بھی کہتے ہیں، ظرف. احناف کے ہاں ظرف کہتے ہیں. انہوں نے بیسیکلی جو ہے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ ہوا کہ اگر وقت کھلا ہو تو انسان کے اوپر فرض کب فرض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوا؟ زوال کے وقت. کیا ظہر کی نماز آپ پہ زوال کے وقت فرض ہو گئی؟ زوال کے وقت ہی آپ کے اوپر فرض ہو گئی، یا عصر تک جب آپ کھڑے ہوں گے اس وقت آپ کے اوپر فرض ہوگی؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں یہ کچھ مسائل ایسے پیدا ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کسی خاتون کے پیریڈز آ گئے ظہر کی نماز کے بعد، اب زوال کا وقت تو داخل ہو چکا تھا. جمہور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ زوال کا وقت شروع ہو گیا تو جیسے ہی زوال کا وقت داخل ہو گیا تو اس کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائے وقت سے ہی فرض اس کے اوپر فرض ہو گیا. اس لیے اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ ابھی ٹائم تھا ظہر کی نماز کا، اس نے نہیں پڑھی تو یہ اس کے ذمے قضا ہے. ٹھیک ہے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمے یہ قضا نہیں ہے یہ نماز. اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض ابتدائے وقت سے فرض نہیں ہوتا، کیونکہ وقت جو ہے وہ موسع ہے، کھلا ہے.
فرض اس کے اوپر اس وقت فرض ہوگا جب وہ فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، مصلی پہ کھڑا ہوگا اس وقت کے اندر. ٹھیک، کمپلیکیٹڈ ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں نماز کو وقت پہ ادا کرو، تو اللہ نے خود ہی اس کا وقت ظہر سے عصر تک رکھا ہے. تو اب جب ظہر سے عصر تک اس کا وقت تھا تو اس وقت میں وہ کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں نا کہا کہ ابتدائی وقت میں ادا کرو. ابتدائی وقت میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن نماز کا وقت تو ابتدائی وقت سے لے کے انتہائی وقت تک ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب دو اوقات ہیں نا، ایک کو ہم ابتدا کہتے ہیں کہ نماز اس وقت سے، اور ایک اس کی انتہائی وقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کسی بھی جگہ پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. موت بھی جو ایسے ہی ہے، اگر جن کو موت آ گئی تو زوال کا وقت شروع ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ اس کا وقت آ گیا. اب چلا تو گیا، اب اس کے پاس تو قضا کا کوئی وہ نہیں ہے نا، آپشن نہیں ہے نا. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قضا ادا کر سکتا ہے تو اس میں قضا کا آپشن ہے. کس میں؟ کتنے دن تک قضا کی جا سکتی ہے؟ نہیں اس میں تو ظاہری بات ہے. دیکھیں نا، ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ کسی خاتون کو پیریڈز آ گئے، ظہر کے بعد آ گئے، تو اب اس کے بعد تو وہ قضا کر سکتی ہے نا. ہاں بالکل قضا کرے گی نا، نماز قضا کرے گی. وہ جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ جب ٹائم داخل ہو گیا نماز کا اور اس نے نماز ادا نہیں کی تھی وہ والی، تو اسے وہ نماز ادا کرنی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، انڈرسٹینڈیبل ہے میرے خیال میں. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہور کا سٹانس یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وقت داخل ہو گیا بندے کے اوپر وہ فرض ہو گیا. ٹھیک ہے، بندے کی طرف وہ فرض متوجہ ہو گیا، بندے سے اللہ کا مطالبہ آ گیا کہ بھائی نماز ظہر ادا کرو. جیسے ہی سورج غروب ہوا اللہ کا مطالبہ بندے سے آ گیا کہ بھائی مغرب ادا کرو. اگرچہ اللہ نے اس کو وسعت دے دی ہے کہ مغرب تم 15 منٹ بعد بھی ادا کر سکتے ہو، 20 منٹ بعد بھی ادا کر سکتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے وسعت ہے، لیکن فرض اس کے اوپر ہو گئی تھی سورج غروب ہونے کے ساتھ. تو اب اس کی ایک فرض نماز رہ گئی ہے، اس کی اسے قضا ادا کرنی ہے. یہ جمہور کا موقف ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر ابھی وہ فرض نہیں ہوا، وقت داخل ہونے سے اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہوا. اس کے اوپر وہ فرض کب فرض ہوتا ہے؟ جب اس وقت کے اندر وہ فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تب اس کے اوپر وہ فرض ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے نزدیک اس نماز کی قضا نہیں ہے. ویسے تو وہ اگر کھڑی نہ ہو تو اس پہ فرض نہیں ہوگا، وہ نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی. مینس کہ اگر وہ ابتدا اور انتہا کے درمیان کھڑے ہی نہیں ہوتا، نہیں وہ پھر ظاہری بات ہے وہ تارک فرض ہو جائے گا نا، تارک فرض ہو جائے گا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کو ایک وقت کے اندر قید کیا گیا اور کہا گیا کہ اس وقت میں جس وقت مرضی کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ ٹائم ڈیوریشن ہے، اس میں جس وقت مرضی کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ نے موسع رکھا ہے اس کو. بہرحال صحیح رائے تو میرے خیال میں مطلب احتیاط اسی میں ہے کہ نماز ادا کر لینی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہمیں حدیث سے اس طرح سے واضح طور پہ نہیں ملتی. نہیں، اللہ کے وسلم نے ہاں عذر کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں بھی پڑھی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ روٹین تو اول وقت کی تھی. ہاں روٹین اول وقت کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے جب اللہ نے ایک وقت مقرر کیا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میں انسان ادا نہیں کر سکتا. وقت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس وقت میں جب بھی وہ ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں فلیکسیبلٹی ہے. فجر کی نماز کا وقت سحری سے لے کے طلوع آفتاب تک ہے. تو اب طلوع آفتاب سے آپ نے اگر تھوڑی دیر پہلے بھی فجر پڑھ لی تو آپ کی نماز تو ادا ہوگی، فرض تو ادا ہو گیا. اصل کی نماز کے بعد جو ہے مغرب سے پہلے تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جو جس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کتنا ایک ٹائم ہوتا ہے؟ 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے. اس میں نماز مکروہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
اگر تمہیں یہ امید ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہیں فجر کی ایک رکعت مل جائے گی، ایک رکعت بھی، یعنی ایک رکعت سے مراد ایک سجدہ بھی اگر تم پا لو گے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو تم فجر پڑھ لو، اور اگر تمہیں امید ہو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں ایک رکعت بھی مل جائے گی تو تم عصر پڑھ لو، تو یہ تمہاری نماز ادا ہی شمار ہوگی، یہ قضا نہیں ہوگی۔ ویسے تو سورج نکلتے وقت نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، یہ ہم فقہ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جس نے اس سے پہلے شروع کر لی، بات سمجھ رہے ہیں نا، ہاں اس کی ایک آدھی رکعت آ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے سورج نکلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یعنی جسے ہم کہتے ہیں سورج کی جو ٹکیا ہے، سورج کی جو ٹکیا ہے آپ کے سامنے افق سے نکلنا شروع ہوئی اور باہر آ گئی، 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ 14 سیکنڈ، ٹھیک ہے، 2 منٹ 14 سیکنڈ لگتے ہیں اس کو، اتنا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موسع سمجھ میں آ گیا آپ، ٹھیک۔ اچھا، احناف کے یہاں ایک اور اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر میں تو ایک رکعت اگر اسے ملنے کی امید ہو تو وہ تو نہ پڑھے، عصر میں پڑھ لے۔ ہاں، فجر نہ کرے اور عصر کر سکتا ہے وہ، یہ ہم آگے چل کے سمجھتے ہیں۔ دوسرا ہے مزیق۔ مزیق سے مراد یہ ہے کہ تنگی ہو جس میں، یعنی جتنا فرض ہے اتنا ہی وقت ہے، اس وقت میں آپ وہی فرض ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، نماز کا وقت تو زیادہ ہے، نماز کے اندر وہ فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں ہیں نا، 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ادا، یعنی وقت میں آپ نے فرض کو ادا کیا، ٹھیک ہے، اس کو ادا کہتے ہیں۔ ایک ہے اعادہ۔ اعادہ کیسے کہتے ہیں؟ ریپیٹ کرنا، یعنی نماز میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ نے کہا میں نماز دوہرا لوں، ٹھیک ہے۔ ویسے بعض اوقات سجدہ سہو کر لیتے ہیں، بعض اوقات آپ نماز ہی دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وضو نہیں تھا، نماز پڑھ لی، اب ظاہری بات ہے دہرانی پڑے گی نا، تو وقت کھلا ہے، اس میں آپ وہ فرض دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ قضا۔ وقت اتنا کھلا ہے کہ آپ اس میں کوئی اور فرض اگر رہ گیا ہے تو اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ قضا نمازوں کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور اس کے قائل نہیں ہے، خاص طور پہ یہ جو قضائے عمری ہے اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں سنت سے دلیل ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے غزوہ احزاب کے موقع پہ 4 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، 4 نمازیں جنگ کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اوپر مطلب ملامت بھی کی کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئیں، تو 5 نمازوں تک آپ جمع کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی عذر کی وجہ سے رہ جائیں، کسی عذر کی وجہ سے، جیسے ظہر رہ گئی تو آپ عصر کے ساتھ جمع کر لیں، ٹھیک ہے، مغرب رہ گئی تو عشاء کے ساتھ جمع کر لیں، تو 5 نمازیں تو اگر پچھلی کوئی رہ گئی ہیں تو وہ تو آپ پڑھ لیں، یہ قضا میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ایک دن کی نمازیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی پچھلی کوئی 10 15 20 سال کی نمازیں ہیں تو اب ان کی قضا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر استغفار کرنا ہے، کثرت سے استغفار، اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ معاف فرمائے۔ دوسرا جو کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ نوافل کی کثرت، سنن کی کا اہتمام کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن جس کے فرائض کم ہو گئے تو اس کی سنن کو اور اس کے نوافل کو فرائض میں کنورٹ کر دیا جائے گا، تو وہ بس اس کی کثرت کرے، یہ نہیں گھر نماز کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک قضا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ سنن پڑھ لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کیونکہ قضا کا جب آپ کانسیپٹ دیتے ہیں تو پھر لوگ نماز چھوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، منافق بھی پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو قضا کا تصور کہاں سے آئے گا؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ گنجائش دیں کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے،
تو ایسی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہمارے دین میں. وہ تو یہ ہے کہ اب کسی کی زمانہ غفلت کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں تھا, پھر اچانک اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو گیا, آ گیا, تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ کثرت سے نوافل پڑھے. یہ جمہور کی رائے ہے, لیکن احناف جو ہے وہ قضا کے قائل ہے. تو قضا کا کانسیپٹ جمہور کے ہاں اتنا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نمازیں جو ہے نا وہ جمع کرنے کا ثبوت ملتا ہے, باقی 2 نمازیں سفر میں جمع کی جا سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو سفر میں جمع کر لیتے تھے, مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے. مغرب کے وقت میں جمع کر لیں, عشاء کے وقت میں جمع کر لیں, ظہر کے وقت میں جمع کر لیں, عصر کے وقت میں جمع کر لیں. دونوں طریقوں سے ہے, اور یہ قضا نہیں ہوگی, یہ ادا ہی شمار ہوگی. جی, اعادہ کا مطلب ہے ریپیٹ کرنا, کسی فرض کو ریپیٹ کرنا. آپ نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی, اب دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, اس کو اعادہ کہتے ہیں. ہاں, عشاء کے وقت ہی, لیکن وہ بھی کوئی عذر ہو, سالڈ ریزن ہو, ورنہ تو گناہ گار تو ہوگا. دیکھیں نا, کچھ گنجائشیں تو ہمارے دین نے رکھ دی ہے, جیسے سفر میں آپ جمع کر سکتے ہیں, بارش میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بیماری میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, حالت جنگ میں, حالت خوف میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے, صحیح مسلم کی روایت میں ہے, کہ اس قسم کا کوئی بھی عذر ہو, یعنی اس لیول کا, تو اس میں نمازیں جمع کر سکتے ہیں. اب جیسے مجھ سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے فائنل ہو رہے ہیں, اب فائنل پیپر میں ان کو کون اجازت دے گا جا کے نماز پڑھ کے آئیں؟ دیں گے تو وہ چیٹنگ کریں گے, سیدھی سی بات ہے. تو وہ پورا ایک نظام ہے نا, اب اس میں اس کی نماز ایسے وقت میں آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کوئی نظام اس کے لیے چینج بھی نہیں کرے گا, تبدیل بھی نہیں کرے گا, تو اب وہ کیا کرے؟ تو اگر عصر کے وقت میں اس کا پیپر ہونا ہے تو وہ ظہر کے ساتھ پڑھ لے. تو یہ ویسا ہی عذر ہے جیسا کہ سفر کا عذر ہے, اس میں ویسی مشقت ہے جیسے کہ سفر میں مشقت ہے, یہاں پہ وہ جمع کر سکتا ہے. جی نہیں, بغیر عذر کے جو ہے نا میرا دل نہیں مانتا. اس کی وجہ ہے نہیں, وہ احادیث کی انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. پھر ہم وہی بات کرتے ہیں نا, ہاں وہ حدیث, میں بھی وہی حدیث ہی سنا رہا ہوں, ٹھیک, ہاں, جس کے فہم میں فرق ہے. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا, تو اب اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو گیا. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا, اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس حدیث میں کچھ عذروں کا تذکرہ کیا گیا, مرض کا ذکر ہے, اس میں سفر کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول نے ان عذروں کے علاوہ بھی, یعنی وہ عذر تھے نا جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ عذر ہے, اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جمع کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ اس عذر کے علاوہ بھی اللہ کے رسول نے جمع کی. بغیر عذر سے مراد کون سا عذر ہے؟ جو حدیث میں بیان ہو گیا, یعنی اس لیکن وہ اجازت دے رہے ہیں. تو 2 انٹرپریٹیشن ہے. ایک یہ ہے کہ بغیر عذر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, بلا وجہ آپ 2 نمازیں جمع کریں, یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. مجھے یہ بالکل بھی اپیل نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت میں فرض کی گئی ہے. قرآن کا بیان اس حوالے سے بہت کلیئر کٹ ہے. حدیث سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے مراد یہ ہے کہ بغیر عذر سے مراد کیا ہے؟ بغیر عذر سے مراد وہ عذر ہے جو اس حدیث میں ہی آ گئے کہ ان عذر کے علاوہ بھی جمع کی ہے, لیکن وہ بھی کوئی عذر ہے. یعنی اس لیول کا کوئی عذر آ جائے, سفر جیسا کوئی عذر آ جائے. عذر تو ظاہری بات ہے 100 ہو سکتے ہیں نا, عذر تو 1000 ہو سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا بات. صرف یعنی یہ ظاہریت بھی پیدا نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے صرف سفر کی عذر کی وجہ سے جمع کی ہے, مرض کی عذر کی وجہ سے, خوف کی عذر کی, یہ ظاہریت بھی نہ پیدا ہو کہ عذر 3 ہی ہے. عذر 3 نہیں ہے, عذر 300 بھی ہو سکتے ہیں. یہ بات ہے, اس کی صحیح انٹرپریٹیشن یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے, بلا وجہ بس جمع کرنا چاہتا ہوں, تو یہ انٹرپریٹیشن میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. واللہ عالم. جی اپنے اپنے ٹائم پہ نماز نہیں, جمع کر بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ آگے آ رہا ہے کہ یہ ایک رخصت ہے نا, رخصت تو آپ اویل کریں, اویل کرنی چاہیے. مضیق کی مثال کیا ہے جی؟ روزہ. وقت کیا ہے روزے کا؟ سحری سے لے کے
طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک. اب اس وقت میں وہی فرض ادا ہو سکتا ہے نا, وہی روزہ ادا ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ جی میں شوال کے 6 روزوں میں شوال کا روزہ بھی رکھ لوں اور میں اپنا قضا بھی رکھ لوں, تو ممکن ہے؟ نہیں, ایک ہی روزہ رکھیں گے نا آپ. تو وہ وقت جو ہے اس فرض کے لیے تنگ ہے کہ اس وقت میں صرف وہی فرض ادا ہو سکتا ہے. یکم رمضان کو ایک ہی روزہ ادا ہوگا. رمضان کی پہلی تاریخ میں آپ 4 روزے نہیں رکھ سکتے. ہاں چڑی روزے 4 رکھے جا سکتے ہیں, لیکن روزے 4 نہیں رکھے جا سکتے. لیکن نمازیں تو نماز کے وقت میں 4 پڑھی جا سکتی ہیں نا, وہاں وقت کھلا ہے. یہاں پہ وقت کیا ہے؟ تنگ ہے. نہیں, علیحدہ رکھنا پڑے گا. قضا علیحدہ سے ہے, شوال کا روزہ علیحدہ سے رکھنا پڑے گا. جی جی, وہ پہلے پہلے قضا ادا کرے گا, فرض ادا کرے گا, پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے, کیونکہ وہ تو نفل ہے نا, وہ تو نفل ہے. ابھی آپ میری تقلید کریں. معیار, جب آپ مجتہد بن جائیں گے تو پھر پک اینڈ چوز کر لیجیے گا. چلیں بال, یہ مزاح میں بات کر رہا ہوں, سنجیدہ بات نہیں. ظرف اور معیار, پہلے کو احناف ظرف کہتے ہیں, دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ معیار. یعنی وقت پورا پورا ہے, وقت اپنے فرض کے لیے معیار ہے. پہلے میں کیا ہے؟ وقت اپنے فرض کے لیے ظرف ہے. برتن کی طرح ہے نا, تو برتن بڑا ہوتا ہے نا, اس کے اندر جو لیکوڈ ہے وہ کم ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو ظرف کہہ دیا کہ وقت اپنے فرض کے لیے ظرف ہے, دوسرے میں وقت اپنے فرض کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. تیسرا کیا ہے؟ ذو شبہتین. ہاں, ذو شبہتین, شبہتین تثنیہ کا صیغہ آ گیا نا. جیسے حج, یعنی وقت ایک اعتبار سے تنگ ہے, ایک پہلو سے کھلا ہے, ایک اعتبار سے موسع ہے, ایک اعتبار سے مضیق ہے. حج دیکھیں نا, حج اس اعتبار سے مضیق ہے کہ صرف انہی ایام میں ہو سکتا ہے نا جن ایام میں حج فرض کیا گیا. حج کے دنوں میں ہو سکتا ہے نا, الحج اشہر معلومات, حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں. اب عمرہ جو ہے وہ سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, لیکن حج کے اپنے ایام ہیں, ذوالحجہ میں ہی ہوگا نا حج. اس اعتبار سے تو یہ مضیق ہے, لیکن اس اعتبار سے موسع ہے کہ وہ حج کے دنوں میں آپ حج کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, جیسے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور حج کے دنوں میں بہت ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, یعنی شاعر حج ادا کرنے کے علاوہ بہت وقت ہوتا ہے گپے مارنے کے لیے. ہاں ٹھیک, ہاں کاروبار کی اجازت دی ہوئی ہے. زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے ہو گیا جی. دوسرا جو ہے وہ ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے. مطلوب کا تعین اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں پھر, معین اور مخیر. یعنی فرض میں جو ریکوائرڈ ہے, جو مطلوب ہے, اس کا تعین کیا گیا ہے یا اس کا تعین نہیں کیا گیا. یعنی فرض بعض اوقات معین ہوتا ہے, یعنی تعین کر دیا گیا کہ بھائی یہ چاہیے, اور بعض اوقات فرض کیا ہوتا ہے؟ مخیر ہوتا ہے, معین نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ معین کی کیا مثال ہے؟ عام جو فرائض ہیں وہ سارے معین ہیں. نماز میں نماز ہی مطلوب ہے, اور تو کچھ نہیں نا مطلوب. ٹھیک, اور مخیر کی کیا مثال ہے؟ جس میں اختیار دیا گیا ہو, جس میں آپشن دی گئی ہو. جیسے قسم کا کفارہ ہے,
اگر کسی نے قسم توڑ دی تو اب کفارہ اس کے اوپر لازم ہے نا، فرض ہے نا، واجب ہے نا قسم کا کفارہ ادا کرنا قسم توڑنے کے اوپر۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ہاں 10 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا او کسوتہم، ان 10 کو کپڑے پہنا دے، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 3 روزے رکھ لے۔ یہ مخیر ہے فرض کہ اس میں اختیار ہے، آپشن ہے، یہ کر لے یا یہ کر لے۔ اسی طرح سے زہار کے اندر بھی اسی قسم کی آپشن دی گئی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ مقدار کے اعتبار سے، مقدار، بعض اوقات فرض جو ہے اس کی مقدار متعین ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی مقدار کیا ہے؟ غیر متعین ہے۔ جیسے متعین نماز ہے، روزہ ہے، نماز کے فرائض متعین ہے نا، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 5 تو نہیں نا پڑھ سکتے۔ یہ تو نہیں کہا کہ جتنی مرضی پڑھ لو، جتنے مرضی سجدے کر لو، جتنے مرضی رکوع کر لو، ایسا نہیں ہے، متعین ہے فرض۔ بعض دفعہ فرض کیا ہے؟ غیر متعین ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یعنی اس کی مقدار معین نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی بھی تو متعین ہے، 2.5% ہے جی، نہیں وطر کل ہم نے بات کیا تھا کہ وہ سنت موقدہ ہے جمہور کے نزدیک، احناف کے نزدیک وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی جب آپ جائیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ تو مخیر کی بحث بنتی ہے نا، کہ 1 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 13 تک اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ بھوکا مر رہا ہو تو آپ کے اوپر اس کے اوپر خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ انہوں نے مثالیں آپ کی کتاب میں دی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بعض اوقات زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک۔ جیسے والدین ہیں، اب والدین کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، آپ زکوٰۃ تو انہیں نہیں دے سکتے، تو اب ان کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ مطلوب کے اعتبار سے، مطلوب کیا ہے؟ فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے کہ جو انڈیویجول سے مطلوب ہے، فرد سے مطلوب ہے، یعنی اس میں اصل فرد ہے، فرد یہ فرض ادا کرے، مطالبے کا رخ کس کی طرف ہے؟ فرد کی طرف ہے، ہر فرد کی طرف ہے، انڈیویجول کی طرف ہے۔ جیسے نماز، ٹھیک ہے، نماز اسی لیے ہم کہتے ہیں نا فرض عین ہے، نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے، عین سے اس کا مطالبہ ہے، ہر فرض سے۔ روزہ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، یعنی عین کے اوپر وہ فرض ہے، فرد کے اوپر وہ فرض ہے۔ عام طور پہ فرائض یہی ہیں۔ ایک ہے فرض کفایہ، فرض کفایہ میں رخ کس طرف ہوتا ہے؟ جماعت کی طرف، سوسائٹی کی طرف، مطالبہ کس سے ہوتا ہے؟ معاشرے سے، کیونکہ یہ فرض ایسا ہوتا ہے جو فرد ادا نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے. جیسے جہاد کیا ہے؟ اب یہ اس کا مطالبہ فرد سے نہیں ہے، سوسائٹی سے ہے، معاشرے سے ہے. نفاذ شریعت، حدود کو لاگو کرنا، حدود کا اجرا، سزائیں لاگو کرنا. جی نماز جنازہ ہے جیسے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ ہے. ٹھیک ہے، حدود کا نفاذ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے ایک اعتبار سے، یعنی آپ کی اپنی ڈومین میں وہ فرض عین ہے، لیکن آپ کی اپنی ڈومین سے باہر وہ فرض کفایہ. اپنی ڈومین سے کیا مراد ہے؟ اپنی ڈومین سے مراد یہ ہے جیسے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اسے جو لوگ اس کی رعیت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک والد ہے، اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے گھر میں کرنا یہ فرض عین ہے اس کے لیے، اپنی اولاد کو، کیونکہ وہ ان کا سربراہ ہے، سرپرست ہے. لیکن اس کے لیے محلے والوں کو کرنا یا شہر والوں کو کرنا یہ فرض کفایہ. اسی طرح کوئی آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہے، جیسے کوئی یونیورسٹی کا جو ہے وہ چانسلر ہے، وائس چانسلر ہے، کوئی کالج کا پرنسپل ہے، کوئی کسی مل کا فیکٹری کا اونر ہے، تو اس کے لیے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں جو لوگ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، اس کے ملازم ہیں، ان کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، دعوت تبلیغ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کے لیے فرض عین ہے. ٹھیک، یعنی ان کو جیسے نماز کا کہنا. ہاں جو لوگ اس میں نہیں آتے حدود و اختیار میں، تو وہاں وہ فرض کفایہ، وہ پھر سوسائٹی کا فرض ہے، معاشرے کا فرض ہے. یہاں مطالبہ معاشرے سے ہے اور یہاں مطالبہ کس سے ہے؟ فرد سے. ٹھیک ہے، فرد یہ ادا نہیں کرے گا تو فرد گناہ گار ہوگا، اور اگر یہ ادا نہیں ہوگا، جیسے حدود کا نفاذ نہیں ہو رہا، شریعت کا نفاذ نہیں ہو رہا، یا جیسے اسلام کا نفاذ نہیں ہو رہا، جیسے عدل کا قیام، انصاف، یہ معاشرے سے اس کا تقاضا ہے نا. فعدلوا، عدل کرو. ٹھیک، اب اگر یہ نہیں ہو رہا تو اب اس میں کون گناہ گار ہوگا؟ سب گناہ گار ہوں گے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ سب گناہ گار والے فلسفے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر محلے میں فوتیدگی ہو گئی، کچھ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا، کفن دفن کر دیا نا. لیکن اب وہ لوگ ادا نہیں کرتے تو پھر محلے والے گناہ گار ہوں گے، زیادہ سے زیادہ گاؤں والے ہوں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو امریکہ میں بیٹھا مسلمان ہے وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا. دیکھیں نا، ایک اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے تکلیف ڈالیں گے کسی کے اوپر تو وہ لاجیکل ہوگی نا. تو فرض کفایہ میں اس قسم کی جو ہے نا وہ ہمیں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی کہ ساری گناہ گار، پوری امت گناہ گار ہوگی. وہ بیچارہ جو یورپ میں بیٹھا ہے اسے کیا پتہ کہ جو فلاں گاؤں میں جو ہے وہ قصور کے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو اب میں ٹکٹ کرا کے یہاں نہیں آؤں گا تو میں گناہ گار ہوں گا. اسی طرح سے ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ جو فرض کفایہ ہے یہ ایک حد تک جائے گا نا، ایک حد تک جائے گا، جہاں تک سمجھ آ رہا ہے وہاں تک اس کا گناہ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ فرض کفایہ جو ہے وہ سب کے اوپر ایک جیسا عائد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں سے کہا ہے کہ آپ شریعت کو نافذ کریں، ٹھیک ہے، آپ اسلام کو نافذ کریں، آپ عدل کو قائم کریں. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججز کے اوپر یہ فرض ہے، جج کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے مطابق عدالتوں میں کیا کرے؟ فیصلے کرے. اب اگر جج نہیں کرتا تو ایک عام آدمی کیا گناہ گار ہوگا؟ عام آدمی کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو صرف متوجہ کر دے کہ بھائی تمہارا یہ کام کرنے کا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر یہ چیز کیا کی ہے؟ فرض کی ہے.
عام آدمی کا کام یہ ہے کہ حکمران کا یہ فرض ہے. اچھا حکمران کے لیے یا حکمران طبقے کے لیے شریعت کو نافذ کرنا فرض کفایہ نہیں ہے, اس کے لیے فرض عین ہے, کیونکہ وہ یہ کام کر سکتا ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, اس کے پاس اقتدار ہے, اس کے لیے اختیار ہے. فرض کفایہ تو عام سوسائٹی کے لیے, اور عام سوسائٹی کے لیے فرض کفایہ اس کا نفاذ نہیں ہے, بلکہ عام سوسائٹی کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کو متوجہ کرے جس کا وہ فرض ہے کہ بھائی تم یہ فرض ادا نہیں کر رہے, اللہ نے تمہارے اوپر یہ فرض ادا کیا ہے اس چیز کو, اور یہ فرض تم ادا کر سکتے ہو. یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے. جہاد اور قتال کون کرے گی؟ اسٹیٹ کرے گی. اسٹیٹ کے اوپر جہاد اور قتال فرض عین ہے, اس کے لیے فرض کفایہ نہیں ہے. عام آدمی کے لیے وہ فرض کفایہ ہے اس سینس میں کہ عام آدمی اسٹیٹ کو متوجہ کرے گا, ریاست کو متوجہ کرے گا کہ بھائی تمہارا یہ فرض ہے جس کو تم ادا نہیں کر رہے. تو عام آدمی کا فرض اتنا ہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی عام آدمی کا فرض امر بالمعروف نہی عن المنکر بن جائے گا. تو دو چیزیں ہیں, ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. آگے چلیں جی. تو ہم بحث پڑھ رہے ہیں حکم کی. فرض کو ہم نے پڑھ لیا, اس کے بعد کیا ہے جی؟ مستحب. ٹھیک ہے جی. مستحب میں آگے 3 قسمیں: سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ اور سنت عادت. مستحب, مندوب بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, ہم نے کہا تھا مندوب. پریفرڈ, جس کے لیے انکریج کیا گیا. سنت مؤکدہ, جس کی تاکید کی گئی ہے, جس کو ایمفیسائز کیا گیا کہ بھئی یہ کام کرو, لیکن ہے وہ سنت. جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, صلو قبل المغرب, مغرب سے پہلے نماز پڑھو. یعنی مغرب سے مراد یہ نہیں ہے سورج غروب ہونے سے پہلے, مغرب سے مراد یہ ہے کہ مغرب کی فرض نماز سے پہلے نماز پڑھو. پھر دوبارہ فرمایا صلو قبل المغرب, مغرب سے پہلے نماز پڑھو. صلو قبل المغرب 3 مرتبہ کا, مغرب سے پہلے نماز پڑھو. یعنی مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعتیں. ٹھیک ہے. پھر بعد میں کہا کہ جو چاہے وہ پڑھ لے, تاکہ یہ نہ ہونا کہ لوگ اس کو فرض سمجھ لیں, جو چاہے پڑھ لے. ٹھیک ہے. تو سنت مؤکدہ جس کی تاکید آئی ہے, تاکید کبھی لفظوں میں آتی ہے جیسے تحیۃ المسجد ہے, کبھی لفظوں میں آتی ہے اور کبھی عمل میں آتی ہے. تحیۃ المسجد جیسے ہے, اور نماز کی سنتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز کی سنتیں ہیں, جیسے یہ 12 رکعتیں ہم جو پڑھتے ہیں 5 نمازوں کے ساتھ, جو ان کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے. یہ سنن مؤکدہ. ٹھیک ہے. جیسے نماز کے لیے اذان کہنا, یہ سنت مؤکدہ ہے. یعنی اذان کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی, نماز با جماعت, لیکن وہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے. لیکن اقامت بھی سنت مؤکدہ جو ہے, ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے ایمفیسائز آیا ہے, یہ ہے سنت ہے, یہ فرض نہیں, لیکن مستقل طور پہ اس کو چھوڑنا درست نہیں ہے. یہ درست نہیں. اگر کوئی مستقل طور اس کو چھوڑ دے گا تو اس پہ اس کو متوجہ کیا جائے گا, سرزنش بھی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب لاہور والے یہ کہتے ہیں کہ اذان ہے تو سنت ہی, چھوڑ دیتے ہیں. سارے چھوڑ دیں گے نا, پھر سرزنش کی جائے گی, پھر درست نہیں ہے, پھر دین محفوظ نہیں رہے گا. اگر پورا طبقہ چھوڑ دے گا تو پھر دین محفوظ نہیں رہے گا. چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے, ایک تو یہ ہے کہ جماعت نہ چھوڑے, سوسائٹی نہ چھوڑے اس کو, فرد چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں. ایک نقطہ تو یہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فرد بھی دائمی طور پہ نہ چھوڑے. اگر ایک فرد ساری زندگی سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ پڑھ لی اور کبھی تھکاوٹ زیادہ تھی نہ پڑھ سکا تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے.
تو دو طرح سے مطلب اس دین کو محفوظ کرنا ہے نا، دین کو فرد میں بھی محفوظ کرنا ہے، دین کو معاشرے میں بھی محفوظ کرنا ہے۔ معاشرے میں کب محفوظ ہوگا؟ جب آپ سنن موقدہ کو پورا معاشرہ ایز اے ہول اس کو ترک نہ کر دے۔ تو دیکھیں بہرحال چونکہ اس طرح سے نماز کی کوئی تعداد تو متعین نہیں ہے، فرض کے علاوہ آپ نماز جتنی مرضی پڑھ لیں، اچھی بات ہے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، بس ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو رسم نہ بناؤ۔ جی وہ سنت غیر موقدہ ہے، سنت خاص سنن موقدہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ظہر کی سنتیں رہ گئی، کوئی وفد آ گیا نا ظہر کے بعد، تو آپ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے، پھر آپ نے عصر کے بعد پڑھی۔ کسی زوجہ نے دیکھا تو کہنے لگی کہ عصر کے بعد تو آپ نے نماز سے منع کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا میری وہ ظہر والی رہ گئی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ ہم بھی پڑھ لیا کریں، تو آپ نے کہا نہیں تم نہ پڑھو۔ یعنی آپ نے بہت اہتمام کیا اس کا، یعنی اس کی قضا بھی ادا کر لیتے تھے، لیکن دوسروں کو نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فرض نہیں بنایا۔ جی دیکھیں کوئی متعین سنتیں نہیں ہیں جمعے والے دن۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ صحابہ کرام آتے تھے جمعہ کی نماز سے پہلے، کم از کم 2 رکعتوں کا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، لیکن صحابہ کرام آتے تھے جس کو جتنا وقت ملتا تھا وہ اتنی نماز پڑھ لیتا تھا، کوئی 4 پڑھ لیتا، کوئی 6 پڑھ لیتا، کوئی 8 پڑھ لیتا، کوئی 10 پڑھ لیتا، متعین نہیں۔ متعین یہی ہے جمعے سے پہلے 2 رکعتیں، جمعے کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی 2 پڑھی کبھی 4 پڑھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یہ موقدہ اور غیر موقدہ کی جو ہے یہ تو صرف احناف میں ہی ملتی ہے، دوسروں میں نہیں، سب کے ہاں ہے سنت موقدہ غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ جس کے لیے ایمفیسائز نہیں کیا گیا، جس کی تاکید نہیں ہے۔ تاکید میں نے کہا کہ ضروری نہیں قولاً ہو، بعض اوقات تاکید کیا ہوتی ہے؟ عملاً ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کی تاکید فرما دی، اس کو چھوڑا نہیں۔ لیکن سنت سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف فرض ادا کر رہا ہے نا تو اس کا فرض ادا ہو رہا ہے، اس کا فرض ادا ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ بھائی صرف فرض پڑھ لیا کرو۔ اس میں ایک بندہ پڑھ ہی نہیں نہ رہا نماز، تو کم از کم فرض تو پڑھنا شروع کرے نا۔ اب یہ کہنا کہ نہیں پڑھنی ہے تو پوری پڑھو، یہ غلط اپروچ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ اصطلاحات بعد میں بنی ہے، تقسیم صرف یہ تھی کہ فعل کو دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کا اہتمام کروایا اور اہتمام نہ کرنے پہ وعید فرمائی، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم نے کہا کہ جن کو چھوڑ دیا، جن کے بارے میں اہتمام اس طرح سے نہیں کروایا اور چھوڑنے پہ وعید نہیں فرمائی، ہم نے ان کو کہا سنن موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اہل علم کا کہنا تو یہ ہے، ویسے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حفاظ کے لیے واجب ہے، حافظوں کے لیے تہجد کی نماز واجب ہے۔ بیسیکلی دیکھیں جو وتر کی نماز ہے، وتر کی نماز یہ تہجد کی نماز ہے، اس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہے۔ اب احناف اس کو واجب کہتے ہیں، تہجد کی نماز کو انہوں نے واجب کیا ہوا ہے۔ جمہور کے نزدیک وہ سنت موقدہ ہے تہجد کی نماز، یعنی وتر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وتر کے بارے میں یہ ریلیکسیشن آ گئی کہ آپ اس کو جو لوگ تہجد کے وقت میں نہ پڑھ سکتا ہو، جو نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ اب چل یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا وقت ہی یہی بنا لیا، یعنی اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، حالانکہ یہ عشاء کی نماز کا پارٹ نہیں ہے۔ وہی جو ہم نے کہا تھا نا کہ جب پورا معاشرہ جب ایک سنت کو ترک کرتا ہے تو کتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، کتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں نے تہجد کو یہ سمجھنا شروع کر دیا جیسے وہ سنت غیر موقدہ ہے، حالانکہ وہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے
کہ اسی وطر کی نماز سے اسی حوالے سے جو ریلیکسیشن ہے اس سے استدلال کرتے یہ بات کہی جا سکتی ہے تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہے. سو کے اٹھنا ضروری نہیں ہے. آپ رات کے کسی بھی وقت میں, عشاء کے بعد, رات کے کسی بھی وقت میں سونے سے پہلے آپ 2-4 رکعتیں پڑھیں, ساتھ میں وطر کی نماز پڑھ لیں, یہی تہجد کی نماز ہے. وقت میں موسع ہو گیا نا, لیکن افضل وقت اس کا کیا ہے؟ آخر وقت. ہاں, افضل وقت جو اس کا ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ, لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ. رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. رات سے مراد یہ ہے غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک, طلوع آفتاب نہیں, طلوع فجر, سحری کے وقت تک. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو آخری جو تیسرا حصہ ہے یہ تہجد کا افضل وقت ہے. دیکھیں نمازوں کے افضل اوقات ہیں, جیسے فجر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے؟ پہلے وقت, اول وقت میں پڑھیں. عشاء کی نماز کا افضل وقت کیا ہے؟ آخر وقت میں پڑھیں. اسی طرح تہجد کی نماز کا وقت شروع تو ہو جاتا ہے عشاء کے ساتھ ہی, لیکن اس کا افضل وقت کیا ہے؟ وہ آخری تہائی حصہ. نہیں, آج کی نوجوان نسل سوتی ہی فجر کے بعد ہے. اب وہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سوئے نہیں تو تہجد نہیں پڑھ سکتے. چلو سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو. وتر تو ایک ہی ہوتا ہے. وطر جو ہے وہ ایک ہے, 3 بھی پڑھ لیں, 5 بھی پڑھ لیں. آپ وسلم کا عام طور پہ معمول 3 وطر کی ادائیگی کا تھا, عام معمول 3, 2 رکعتیں اور اس کے ساتھ 1 رکعت. ٹھیک, 2 رکعتیں جو تھیں وہ تو یہ ہم فقہ میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے. فقہی مسائل میں اگر ہم زیادہ پڑھ گئے نا تو ہماری اصول فقہ رہ جائے گی. فقہ کو ہم نے علیحدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھنا ہے, پڑھنا ہی فقہی مسائل ہے. ٹھیک, تو یہ تو ابھی فقہی مسائل آ جاتے ہیں ایک اصول کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے نا, تو فقہ ہم نے یہاں پڑھ لی, تو پھر ہم فقہ اس میں کیا پڑھیں گے فقہ میں. ٹھیک ہے, تو سنت غیر مؤکدہ. ٹھیک ہے, سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر کی رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح عشاء سے پہلے کچھ لوگ رکعتیں پڑھتے ہیں, اور بہت ساری رکعتیں ہیں سنت غیر مؤکدہ میں آ جاتی ہیں. اشراق کی نماز ہے, چاشت کی نماز ہے. کچھ لوگوں نے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز شمار کیا. اوابین کی نماز ہے. اوابین کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا وقت جو ہے حین ترمد الفصال, جب اونٹ کا جو بچہ ہے اس کے جو وہ پاؤں ہیں نا وہ جلنا شروع ہو جائیں ریت کی وجہ سے. ڈیزرٹ تھا نا, صحرا تھا نا, تو یہ وقت بنتا ہے تقریباً کو 11 بجے کا, 11 ساڑھے 11, جب دھوپ خوب ہو. یہ ہے اوابین کی نماز کا اصل وقت. 2 ہی. کچھ لوگوں نے ان تینوں نمازوں کو ایک ہی شمار کیا, اشراق کو, چاشت کو. اشراق کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جب سورج جو ہے وہ ایک نیزے پر ہو. ایک نیزہ, ہمارے ہاں جو ہے نا وہ عید کی نماز کے بارے میں بھی ایسی الفاظ استعمال ہوئی ہیں. عید الفطر جو ہے وہ جب سورج ایک نیزہ اوپر ہو جائے, تو یہ تقریباً کوئی 10 منٹ 15 منٹ بعد تقریباً سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے. تو ہمارے گاؤں میں ایک بریلوی تھے, وہ اچھے عالم دین تھے, تو وہ عید الفطر کی نماز بہت لیٹ پڑھاتے تھے. یعنی عام اگر 7 بجے ہوتی تھی تو ان کے ہاں 10 بجے ہوتی تھی. تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیزہ سورج اوپر ہو جائے تو عید الفطر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. کہتے ہیں ہمارا نیزہ بہت لمبا ہے. دیکھیں نا انہوں نے کس طرح سے انٹرپریٹیشن کر لی. بھائی ایک نیزہ, تو اب نیزہ تو ہم جتنا مرضی لمبا کر لیں. تو خیر بہرحال لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں. اشراق تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد, چاشت تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بعد سورج طلوع ہونے کے, اور اوابین یہ یعنی جب اچھا خاصا وقت ہو جائے, سورج جو ہے وہ بہت زیادہ دھوپ نکل آئے,
اور اتنی دھوپ ہو کہ پاؤں زمین پہ رکھے تو وہ جلنے لگ جائے. گرمیوں کے موسم کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کوئی 11 بجے کا وقت بنتا ہے. یہ جو چاشت ہے یہ تو لوکل لفظ ہے, ویسے عربی میں اس کو ضحیٰ. ہاں ضحیٰ کہتے ہیں, اس کو اشراق کہتے ہیں اور اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. جی جی بالکل ہوگی. مکہ میں سردیوں میں بھی گرمی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں عام طور پہ ہمارے یہاں اناف کے ہاں مغرب کے بعد جو ہے وہ یہ اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی صحیح روایت میری نظر میں تو نہیں ہے, کوئی صحیح روایت نہیں. سنت عادت, سنت عادت وہ ہے, سنت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً اختیار کی, یعنی کلچر تھا, ثقافت تھی, رسماً اختیار کی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھتے تھے, کیونکہ عرب میں کلچر یہی تھا تہمت باندھنے کا. شلوار عرب کے ہاں نہیں تھی. اب کوئی تہمت اس لیے باندھنا شروع کر دے کہ یہ سنت ہے, تو بہرحال اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو ثواب سمجھ کے کرے گا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. ہاں بہت ساری چیزوں کا تعلق سنت عادت سے ہے. یہ دونوں شریعت کا موضوع ہیں, یہ دونوں شریعت کا ڈومین ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اس کا تعلق دنیا سے ہے, لیکن سنت عادت ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چیز الاؤڈ ہے, کی جا سکتی ہے. اس کا تعلق جزا و سزا سے نہیں, ثواب سے نہیں. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہے واہ بھلے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ثواب سمجھ کے کرے گا تو دین کا حلیہ بگاڑ دے گا. اور یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا, صحابہ کرام نے سختی سے اسے منع کیا. ایک میں نے تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے اہل سنت کا تصور سنت, تو یہ آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا, کافی ضخیم ہے, 3 قسطوں میں یہ سماعی حکمت قرآن میں سے پبلش ہوا تھا. اس میں تفصیل سے ایسی روایات ہیں, اس میں اسی کانسیپٹ کو اجاگر کیا گیا. اہل سنت کا تصور سنت کوئی 120 پیجز میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی یہ مسائل کھڑے ہوئی ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ اونٹ لے کے مطاف میں آ گئے. عبداللہ ابن عباس نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نے اونٹنی پہ طواف کیا تھا. انہوں نے کہا بھئی اللہ کے رسول نے اونٹنی پہ طواف کیا تھا تو کچھ حالات تھے, ان حالات کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا تھا. اب وہ حالات نہیں رہے, اب وہ مطاف بدل گیا. آج کوئی صاحب اونٹنی لے کے چلے جائے مطاف میں اور اصرار کریں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے اونٹنی پہ طواف کیا تھا اور یہ بات ٹھیک ہے تو میں بھی اونٹنی پہ طواف کروں گا, اسے کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے ایک کام کیا ہے, زیادہ سے زیادہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اب اس وقت اس کو ثواب سمجھ کے کرنا اور اس کے لیے اصرار کرنا, یہ بندہ دین کا حلیہ بگاڑ ہے. ہاں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو ڈانٹ دیا, اسے کہا کہ دیکھ نہیں رہے طواف میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے, اب مجمع بڑھ گیا, اب رش زیادہ ہو گیا. اللہ کے رسول نے جس وقت کیا تھا اس وقت اتنے لوگ نہیں تھے, کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچ رہی تھی. تو اب جیسے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کراچی سے لاہور آنا اگر تو آپ با ایئر آتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ تو الاؤڈ ہے, لیکن اگر آپ اونٹ پہ آتے ہیں تو یہ سنت ہے, اس کا ثواب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اونٹ پہ آتے تھے, آپ نے اونٹ کی سواری کی, آپ نے گاڑی کی سواری نہیں کی. تو گاڑی کی سواری الاؤڈ ہے, مباح ہے, اونٹ کی سواری کیا ہے؟ سنت ہے. یہ غلط ہے, یہ بالکل دین کا غلط تصور ہے. تو لباس ہو گیا, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا ہو گیا,
بہت ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق عرب کلچر سے تھا. دیکھیں داڑھی کی اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے, داڑھی سنت عادت نہیں ہے, ہاں سنت مؤکدہ نہیں, وہ واجب ہے, وہ فرض ہے, وہ فرض اور واجب میں آتی ہے, سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے. صحیح رائے یہی ہے کیونکہ اس کا حکم ہے. تو لیکن کچھ چیزیں جیسے اب امامہ باندھنا, امامے کا تعلق کیا ہے؟ یہ عادت سے ہے. ٹھیک ہے, مشرکین بھی امامہ باندھتے تھے عربوں میں, مشرکین بھی, اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا, نہ اس طرف توجہ دلائی. ہاں داڑھی کا حکم دیا, اگرچہ مشرک بھی داڑھی رکھتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے داڑھی کا حکم دیا, اس کو دین کا حصہ بنایا. تو کچھ چیزوں کو اللہ کے رسول نے دین کا حصہ بنایا. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول حج کے موقع پہ جہاں جہاں آپ ٹھہرے آپ نے قیام کیا, ایون کہ رفع حاجت کے لیے آپ نے قیام کیا, تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کا بھی کیا کرتے تھے؟ اہتمام کرتے تھے. لیکن ان کے جو والد تھے حضرت عمر, وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حج کے موقع پہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, کہنے لگے یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے. تو حضرت عمر نے ڈانٹ دیا, کہا اللہ کے رسول گزر رہے تھے اور آپ نے اتفاقاً یہاں پہ نماز پڑھ لی. یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اہتمام سے نماز پڑھی, کسی جگہ کو مقام نماز بنایا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. ایک یہ ہے کہ اتفاقاً اللہ کے رسول نے نماز پڑھ لی, وہاں مجمع انہوں نے وہاں سے ہٹوا دیا. حضرت عمر کا مزاج یہ نہیں تھا, وہ کہتے تھے آج تم نے پڑھ لی کل اور پڑھیں گے تو اس کو تو مقام نماز بنا لیں گے, حالانکہ یہ مقام نماز ہے ہی نہیں, یہ حج کے شاعر میں سے بن جائے گا. حج کی سنتوں میں لوگ اس کا شمار کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً کیا. دیکھیں نا, اللہ کے رسول وسلم کو سواری میسر نہیں تھی, اگر میسر آ گئی تو آپ نے گدھے کی سواری بھی کر لی. اب کوئی صاحب جو ہے وہ یہ کہیں کہ میں نے گدھے پہ سوار ہونا ہے اس لیے کہ یہ سنت ہے, یہ غلط ہے, یہ اپروچ بالکل غلط ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی سواری میسر نہیں, آپ کو گدھے کی سواری بھی میسر ہو جائے تو آپ اس پہ بیٹھ جائیں, یہ عاجزی ہے, عاجزی انکساری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے جو ہے وہ عیب نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا اب ہمارے ہاں مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تھا ان کا تو اہتمام کیا نہیں. حلال حرام کا, مسواک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو ناخن آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے کاٹنے ہیں, پہلے یہ والا پھر یہ والا, نہیں اس طرح سے نہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے بنا لی, وہ بناوٹی چیزیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سنت عادت سے ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو بھی کدو پسند ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ گوشت کھانے کا تو ثواب نہیں ملے گا, کدو کھانے کا ثواب ملے گا, یہ بات درست نہیں ہے. نہیں, کوئی بھی ادبی والی بات نہیں, کوئی بھی ادبی والی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کی وجہ سے اگر کسی کو کدو اچھے لگتے ہیں بہت اچھی بات ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ, اب آپ دیکھیں نا, اس کا اہتمام کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ گوشت میں کدو تلاش کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, تو بعض اوقات مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, وہ محبت ہو تو وہ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہمارے دین نے توجہ نہیں کی, تو ان کو بطور دین جو ہے نا رائج کرنا, اس سے دین میں عدم توازن پیدا ہوگا. کوئی کرتا ہے, اگر کوئی تہمت باندھتا ہے, ویل اینڈ گڈ. میں ایک دفعہ ایک جگہ کلاس لے رہا تھا تو اچانک کیا ہوا, مطلب ایک اسٹوڈنٹ کو وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو گیا, جیسے آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں نیچے بیٹھنا شروع. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتا ہے سنت ہے. اب بھائی پوری کلاس اوپر بیٹھی ہے کرسیوں پہ اور تم نیچے بیٹھے, عجیب لگے گا نا. لیکن اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے, اب وہ تہمت پہن کے بھی آنا شروع ہو گیا, امامہ باندھ لیا, تہمت باندھ لیا. اب اس کی یہ صورتحال نہیں ہے, اب تو بہت سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے. یہ بخار تھوڑے وقت کے لیے چڑھتا ہے, تھوڑے وقت کے لیے چڑھتا ہے اور وہ فوراً ہی اتر جاتا ہے, کیونکہ آپ اس کے ساتھ سوسائٹی میں چل نہیں نہ سکتے. ٹھیک ہے, امامہ پھر اس رنگ کا ہونا چاہیے, اتنا لمبا ہونا چاہیے, پھر آپ نے اس کو کیسے باندھنا ہے, اس کے سٹائل, ایسی چیزیں جو ہیں.
یہ بات ہے. میں نے انہیں یہی کی کہ مسجد میں جس میں آپ نماز پڑھ. اچھا پھر ایک صاحب نے یہ بھی غلو کیا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی تذکرہ کیا, وہ کافی بڑی شخصیت ہیں حضرت. انہوں نے باقاعدہ مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی جتنی مسجد اپنی بنوائی اور کھجوروں کے تنوں کی اوپر کھڑی کی وہ مسجد, کہ یہ سنت ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں ایسے ایسے لوگ جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن آپ اس نیریٹو بیانیے کے ساتھ کتنا چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے نا, نہیں چل سکتے آپ. اتنا غلو جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سنت شریعت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال, افعال, تقریرات جو بطور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رائج کیا, اور یہ بہت زیادہ ہے. اصل میں یہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کی کیا ہے, اس وقت عرب کلچر سے تھا, لائف سٹائل سے تھا, وہ لوگوں کا ایسا تھا, آپ نے بھی وہی اختیار کر لیا. ٹھیک, تو اب اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے کرتا ہے تو ہم کسی کو منع نہیں کریں گے, کرے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ طرز عمل ٹھیک نہیں. پھر وہ عدم توازن پیدا ہو جائے گا نا دین میں. ٹھیک, چلیں جی. تیسرا کیا ہے, ہم نے کہا تھا مباح. ٹھیک ہے جی, مباح سے مراد کیا ہے؟ جو الاؤڈ ہے. مباح جو ہے, جب اللہ تعالیٰ نے نہ اس کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا تو یہ حکم کیسے بن گیا؟ پہلا سوال تو یہ. مباح کسی کہتے ہیں نہ اس کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا. جی, اس اعتبار سے کہ ایک بڑی ڈومین میں اس کو الاؤ کر دیا, اس اعتبار سے یہ حکم ہے. تو مباح میں یہی ہے کہ اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے جی. مباح سے مراد وہ یہ ہے کہ بہت ساری ڈومین ایسی ہیں نا, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, حدیثوں میں پرنسپلز آ گئے احادیث میں, کہ دیکھیں کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں, کچھ اللہ نے حرام قرار دی, اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کر لی. اس میں حدیث میں ایک لفظ آتا ہے معفو عنہا, معفو عنہا, جن کو معاف کر دیا. عف سے ہے نا, جن کو اللہ نے درگزر کر دیا, یعنی ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا, تو یہ الاؤڈ ہیں. اس لیے کہا گیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, زیادہ سوال نہ کرو, اگر سوال کا جواب مل گیا نا تو پھر برا لگے گا, وہ شریعت بن جائے گا. تو جب اللہ نے چھوڑ دیا ہے تو یہ الاؤڈ ہے, یعنی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس میں نیت شامل کر لیں, اچھی نیت, تو اس کا ثواب ملے گا. آپ اپنے گھر میں روشن دان رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, منع تو نہیں کیا نا. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اذان کی آواز آئے گی تو مسجد کے لیے نکل پڑوں گا, تو اب اس روشن دان رکھنے کا ثواب بھی ملے گا. اب وہ ایک مباح کام کیا ہو جائے گا؟ ثواب کا باعث ہو جائے گا. یعنی مباح وہ ہے کہ جس کے کرنے پہ نہ ثواب ہے اور جس کے چھوڑنے پہ گناہ نہیں. لیکن اگر نیت شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ سے اللہ سے امید ہے کہ اس پہ ثواب مل جائے گا. حرام ایک ہے لعینہ اور ایک ہے حرام لغیرہ. حرام لعینہ جو خود حرام ہے, خود حرام ہے, جیسے شراب, سور کا گوشت کھانا. حرام لغیرہ جو خود حرام نہیں ہے
کسی وجہ سے حرام ہوا ہے. ہاں, کھانے کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لینا, چاولوں کے اوپر یا جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا. ٹھیک ہے, جیسے حلال جانور جو ہے, حلال جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا. اب وہ جانور حلال ہے تو یہ حرام لغیری کہلاتا ہے. بعض اوقات حرام اور فرض دونوں جمع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا, غصب شدہ زمین پلس نماز, نماز پڑھنا فرض ہے اور زمین غصب کرنا کیا ہے, حرام ہے. مسجدوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں نا, ساروں کے اوپر ہی ہیں. اب بیچارے کسی کی زمین ہے, ٹھیک ہے, دوسرے نے آ کے قبضہ کر لیا, یا مولوی صاحب نے آ کے قبضہ کر لیا اور اس پہ مسجد کھڑی کر دی, یا گورنمنٹ کی زمین ہے مثال کے طور پہ, گورنمنٹ کی زمین پہ مسجد بنا لی, تو ہوگی تو غصب شدہ زمین ہی نا. ٹھیک ہے, تو زمین غصب کرنا یہ حرام ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. تو جو زمین غصب شدہ ہے وہاں اگر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. اب اس میں اختلاف ہو گیا. لیکن اگر پتہ ہو, یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ ہے کہ یہ زمین غصب شدہ ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس میں حنابلہ اور ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی, نماز اس کی باطل ہے. حنابلہ اور ظاہریہ, اور یہی موقف درست ہے. باقی یہ کہتے ہیں گناہگار تو ہوگا, نماز ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے رسول نے غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنے سے منع کیا. کیوں منع کیا؟ رستہ روکا ہے تاکہ لوگ کیا کریں, زمینیں غصب کر کے مسجدیں نہ بنانا شروع کر دیں. تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اب منع پہ تو سب مانتے ہیں, منع پہ تو سب مانتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اس نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہاں نماز ہو جائے گی لیکن گناہگار ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کے ایک حکم کا کیا کیا ہے, ہاں اس پہ عمل نہیں کیا, اس کی نافرمانی کی ہے. حنابلہ کہتے ہیں نہیں, نماز ہی نہیں ہوگی, نماز ہی دوبارہ پڑھے, اور یہی موقف زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے. نہیں, یہ تو نہیں ہے نا, اب 10 لوگ آپ کے گھر چلے جائیں اور کہیں کہ جی یہاں بھی نماز ہو سکتی ہے, 5 نمازیں اب آپ نے یہاں پڑھنی ہے آپ کے بیڈ روم میں. نہیں, یہ نہیں جی. دیکھیں, ایک ہے نماز کا ہو جانا, ہاں نہیں, نماز کا ہو جانا علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے. جیسے میں اپنے بیڈ روم میں پڑھ لوں, آپ اپنے بیڈ روم میں پڑھ لیں, پہاڑ کی چوٹی پہ پڑھ لیں. لیکن ایک یہ ہے کہ ظاہری بات ہے, یہ اگر کسی اور کی جگہ ہے تو وہاں اس کی تو نماز ہو جائے گی, میری تو اس کی اجازت سے ہوگی نا. نماز پڑھنا اور مسجد بنانے میں بھی تو فرق ہے. ہاں, میری تو اس کی اجازت سے ہوگی. جی نہیں نہیں نہیں, حرام سب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حرام کام کیا اس نے اس لیے تو گناہگار ہے, لیکن نماز اس کی ہو جائے گی. یعنی حرمت کس کی تھی؟ حرمت اس بات کی تھی کہ نماز وہاں پہ نہ پڑھے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے منع کیا نا, تو نماز پڑھ کے اس نے حرام کام کیا, لیکن نماز اس کی کیا ہو گئی, ہو گئی. مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال سمجھے. قرآن میں ہے کہ جب تمہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ٹھیک ہے, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو, تجارت چھوڑ دو. ٹھیک ہے,
اب جمعے کی اذان کے بعد کسی نے کوئی سودا کر لیا، کام تو اس نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے نا، اس سے منع کیا گیا تھا نا، جمعے کی اذان کے بعد تجارت نہیں کر سکتا، لیکن کیا سودا ہو گیا؟ جمہور کہتے ہیں ہو گیا، یہ حنابلہ کہتے ہیں، ظاہریہ کہتے ہیں نہیں، سودا بھی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں سودا بھی چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں سودا بیع منعقد ہی نہیں ہوئی. یہ اذانیں اب یہ دو ہوتی ہیں، کون سی اذان کے بعد؟ پہلی والی اذان، پہلی والی اذان. تو یہ اصل میں فرق ہے، یہ ہم آگے چل کے کھولیں گے اس کو باطل میں، باطل کا کانسیپٹ آگے آ رہا ہے حکم وضع میں، یہ ابھی حکم تکلیفی چل رہا ہے. جی ہاں بالکل ہے. مکروہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو کر لے تو گناہ نہیں ہے. مکروہ کو کر لے تو گناہ نہیں ہے، اگر مکروہ کو چھوڑ دے تو ثواب ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ حرام کو کر لے تو گناہ گار ہے. مکروہ سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن مکروہ سے روکنے کو لازم قرار نہیں دیا گیا. یہی ہم نے بات کی تھی نا، حرام سے رک جانے کو لازم قرار دیا گیا، مکروہ سے رک جانے کو لازم قرار نہیں دیا گیا. اچھا اس کے اندر حرام اور فرض تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ہم امر اور نہی کی بحث میں پڑھیں گے کہ جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے کیا اسلوب ہوتے ہیں. امر صرف امر کا صیغہ تو پڑھ لیا نا، یہ 25 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ایک معنی ہے فرض، دوسرا معنی ہے استحباب، تیسرا معنی ہے اباحت. قرآن میں ایک جگہ پہ ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم اپنے احرام کھول دو تو کیا کرو. یہ جو صیغہ ہے نا فَاصْطَادُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، شکار کرو. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی احرام کھولیں تو سارے شکار کے لیے بندوقیں پکڑیں اور ہرن ڈھونڈنا شروع کر دیں. 40 لاکھ کا مجمع ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں نہ یہ واجب کے معنی میں ہے امر، نہ یہاں پہ امر استحباب کے معنی میں ہے، بلکہ کس معنی میں ہے؟ اباحت کے معنی میں. تو یہ ہم اسالیب آگے پڑھیں گے، یہی تو ہم نے قواعد لغوی عربیہ میں پڑھنا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ استحباب میں ہے یا یہ حکم ایجاب میں ہے، وجوب اس سے ہو رہا ہے، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مباح بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ قواعد لغوی عربیہ کی بات ہے. تو مکروہ جو ہے اس کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر کوئی اس کو کمٹ کرتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے، اس سے بچتا ہے تو اس کو ثواب ملے. لیکن یہ ہے کہ مکروہ کے اوپر اصرار، وہی بات جو ہم نے کہا تھا نا، سنت کبھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن چھوڑنے پہ اصرار نہیں کرنا. اصرار سمجھ رہے ہیں نا، انسسٹ کرنا، لگاتار کانٹینیوسلی سنت کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح مکروہ کو کانٹینیوسلی نہیں کرنا، دوام نہیں، کبھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس سے بھی بچتا ہے تو وہ تو پھر اعلیٰ درجے پہ ہے. جان بوجھ کے کرے. جی کسی کو معلوم ہے کہ فلاں چیز مکروہ ہے لیکن وہ جان بوجھ کے کرے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے ناپسندیدہ، ڈسکریج کیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن لازم قرار نہیں دیا گیا نا، لازم قرار نہیں دیا. کثرت سوال، سارا کام تو آپ یہی کر رہے ہیں. مجھے یہی بتائیں، مکروہ کی سب سے بڑی مثال کثرت سوال ہے. اس کلاس میں یہی کام تو سارے آپ لوگ کرتے ہیں. اب میں کہوں کہ یہ نہیں کرنا تو پھر اب مکروہ کو اگر حرام بنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ خاموش بیٹھے ہوں گے، پھر میں ہی بولی جا رہا ہوں گا. کافی ہے جی. پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ حکم وضع پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.